اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے پیچھے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کیسے جو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے یہ سارے دستوں گریباں ہو رہے ہیں، لیکن شاید ان کو حقیقت نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے اس اگست کے بعد، کیسے معاملات ہوں گے، وہ انہونا وہ سرپرائز آئے گا پی ٹی آئی کی جانب سے اور مقتدر حلقوں کی جانب سے۔ وہ ایسے سلسلے آئیں گے کہ یہ سارے جو ہے حیران رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دراصل کہانی کیا ہے؟ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اب جب اگست میں گورنمنٹ ختم ہوگی، یہ پی ڈی ایم والے چلے جائیں گے تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ کیئر ٹیکر کا وزیر اعظم کون ہوگا اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے 5 نام بتائے تھے، پھر 2 نام بتائے تھے، لیکن اب یہاں پر ابھی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا آئے، زرداری کہتے ہیں ان کی مرضی کا آئے۔ اگر ان کی مرضی کا نہیں آتا تو معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اب ہوگا کچھ اس طرح کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، یہی سیٹ اپ جو ہے آگے تک چلے گا اور اب ہوگا احتساب کا، پھرے گا ڈنڈا سب پر۔ جس نے جو کھایا ہے اس کے پیٹ سے نکالا جائے گا، جس نے مولیاں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں، گاجر کھائی ہے اس کے پیٹ میں ہوگا درد، اس کا ہوگا علاج۔ لہٰذا اب سارے ہو جائیں ہوشیار باش۔ اب حالات ہو رہے ہیں بدلتے جا رہے ہیں، حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ ان کو شاید علم نہیں ہے، یہ آپس میں ہی بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح وزارتیں تقسیم کر لیں، گورنرشپ تقسیم کر لیں، وزارت عظمیٰ تقسیم کر لیں، کوئی صدر بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے۔ مگر اس آپس کی ان پرخار تعلقات کے بعد جب حکومت ختم ہوگی، جب پی ڈی ایم بٹ جائے گی، جب یہ سانجے کی ہانڈی چوراہے میں پھٹ جائے گی، جب یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جب یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، جب یہ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کر کرپشن کا پیسہ نکالیں گے۔ لیکن اب جو اصل بات ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے پاس ایسی چیزیں آ چکی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس سال میں کس کس نے کیا کیا مال بنایا ہے، ملکی خزانے کو کیسے نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو پچھلے 30 سال ہے جب وہاں پر سارے معاملات چلے تو وہاں پر کس نے کیا نقصان پہنچایا ہے، کس نے کتنا کھایا ہے، کس نے کتنا خزانہ لوٹا ہے، کس نے باہر کتنے معاملات بنائے ہیں، کس نے کتنا کاروبار چلایا ہے۔ احتساب کا پھرے گا ڈنڈا بلا شرکت غیر، اس میں راستے میں جو بھی آئے گا وہ جائے گا مارا، وہ جائے گا کاٹا۔ لہٰذا یہ زیادہ خوش نہ ہوں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگست کے بعد جو ہے اس ملک میں بہت بڑا جھرلو پھرنے والا ہے۔ جی ہاں، وہ جھرلو ہے تیار، وہ گرفتاریاں ہیں تیار۔ یہی ہے، اسی وجہ سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ 1 سال کے لیے انہیں اور ہنی مون پیریڈ مل جائے، لیکن بیک اینڈ سے واضح اور 2 ٹوک فیصلہ آ چکا ہے کہ 14 اگست سے ایک رات بھی، ایک دن بھی، ایک منٹ بھی آگے نہیں۔ جو حکومت کے معاملات طے ہیں، جو وقت ہے، جو ٹینیور ہے، اس پر آپ روانہ ہوں، اور روانہ ہونے کے بعد یہ لوگ ہو جائیں گے بیس لیس۔ پھر ہوگا کڑا احتساب، جی ہاں کڑا احتساب۔ جس نے کرپشن کی ہے، جس نے مال کھایا ہے، جس نے ملک کو لوٹا ہے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ مظاہروں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سازشوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اداروں کے خلاف ہو، ان کے خلاف ہوں گی تحقیقات، وہ ہوں گے جیل بند، وہ ہوں گے اٹک کے قلعوں میں، وہ ہوں گے لاہور کے شاہی قلعوں میں، وہ بند ہوں گے، تحقیقات ہوں گی، اور پھر یہ ساری عیش و عشرت ختم ہو جائے گی۔ کرپٹ مافیا اسی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے گو کے سر جوڑے ہیں۔ نواز شریف نے فضل الرحمان کو بلایا تھا کہ وہ
راضی ہو جائیں۔ لیکن فضل الرحمان کا سوال ہے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن انہیں کیا ملا؟ چند وزارتیں یا کوئی گورنرشپ۔ لیکن اب فضل الرحمان امیدوار ہیں صدارت کے، اور نواز شریف امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، مریم نواز امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کی، بلاول امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، زرداری بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں صدر مملکت کی سیٹ پر بھی ان کی نظریں ہیں۔ اب کہانی یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں آپس میں ایک کمفرٹ لیول ہے کہ ان کا وزیر اعظم ہو جائے، شہباز شریف بھی ہیں وزیر اعظم کے امیدوار، ایک کمفرٹ لیول ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں یا جو بھی ہوں، تو پھر جو ہے صدر مملکت جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہوں، اور بلاول بھٹو جو ہے وہ وزارت خارجہ پر ہی بیٹھ کر دنیا بھر کے سیر سپاٹے کرتے رہے اور ایک نیا جو ہے ورلڈ ریکارڈ وہ قائم کر لے کہ دنیا کا واحد وزیر خارجہ ہے جس نے 365 دنوں میں سے صرف جو ہے 65 دن ملک میں گزارے اور باقی 300 بیرونی دنیا میں کے دوروں پہ گزارے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، فتح پت 0% بھی نہیں نکلا، خارجہ پالیسی اور ہماری ڈوب گئی۔ اب یہاں پر جو ان کی بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، وہ بن رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، کیونکہ فضل الرحمان بھی جو ہیں وہ امیدوار ہیں صدارت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے صدر بنایا جائے، میں نے اتنی بڑی قربانی کی، میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، ساری موومنٹ میں نے چلائی، لانگ مارچ میں نے کیا، سارا کچھ میں نے کیا، لہٰذا صدر مجھے بنایا جائے۔ لیکن یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں ایک ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ فضل الرحمان کو یہ لوگ نکال کر باہر پھینک دیں گے، باہر نکال دیں گے، انہیں کسی مشاورت میں شریک نہیں کریں گے، اور پھر وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جو دبئی سیاسی میلہ لگا تھا، وہاں پر جو جمعہ بازار لگا تھا، جو بندر بانٹ لگی تھی، فضل الرحمان کا کہیں بھی نام نہیں تھا، کیونکہ انہیں فضل الرحمان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر انہیں خطرہ ہے تو وہ بہت زیادہ ہوگا کہ کے پی میں الیکشن جیتیں گے یا بلوچستان میں جیتیں گے، لیکن مرکز اور پنجاب میں جو ہے وہ جو ہے کڑا مقابلہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی سندھ سے نکل رہی ہے اور یہاں پر پنجاب میں آ رہی ہے، لہٰذا ان دونوں پارٹیوں نے جو ہے سر جوڑا ہوا ہے اور فضل الرحمان کو ایک دفعہ پھر سرخ جھنڈی دکھائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن قطعی طور پر دیر سے نہیں ہونے چاہیے، جبکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن ذرا دیر سے ہوں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اقتدار کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ سندھ میں جو ہے دوبارہ ان کی حکومت بن جائے، لیکن اب ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس دفعہ سندھ سے پیپلز پارٹی کی حکومت جائے گی تو وہاں پر بھی کوئی نیا ہی سیٹ اپ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہوگا کڑا احتساب، جو ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابھی تک شاید کوئی اس جانب نہیں ہوا، یہاں پر میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے، اس کا منہ بند ہے، لفافی ویلا جو ہے وہ بھی بند ہیں، لفافی تجزیہ نگار جو ہیں وہ بھی بند ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اگست کے بعد جو ہے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سو کی فائلیں تیار ہو چکی ہیں، بہت سو کے کیسز تیار ہو چکے ہیں، صرف حکومت پر جو یہ متمکن بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اترنا ہے، اور اس کے بعد کڑا احتساب شروع ہو جائے گا، اور اسی احتساب کی وجہ سے، اسی احتساب کے ناطے جو ہے الیکشن جو ہے وہ آگے چلے جائیں گے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ ویسے ہم آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں، ایک بات اور طے بھی ہے کہ فل جو ہے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اسی احتساب کے کندھے پر رکھ کر وقت آگے جائے گا، کیونکہ اس وقت ملک میں ضرورت ہے ایک مضبوط معیشت کی۔ اکنامکلی اگر یہ مضبوط ہوگا تو پھر ہم سب کی سروائیول ہوگی، کیونکہ حکومت نے تو جاتے جاتے ہی اپنے تابوت میں کیل بھی نہیں پھر پھانا ٹھوک دیا ہے، بجلی انتہائی مہنگی کر کے اور بھی چیزیں مہنگی کر رہی ہے، لہٰذا پی ڈی ایم تو یہ بھول جائے
کہ اس کو عوام ووٹ دے گی، اس کو کسی صورت بھی ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ عوام کے تو اس نے کپڑے ہی اتار کے بیچ دیے ہیں۔ یہ کہا تھا میاں شہباز شریف نے کہ میں جو ہے اپنے کپڑے اتار کے، اپنے کپڑے بیچ کر بھی جو ہے عوام کی ضروریات پوری کروں گا، لیکن شاید ان سے غلطی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام کے کپڑے اتارے جائیں گے، تو عوام کے کپڑے تو اتر گئے ہیں، عوام بیچاری ننگی کھڑی ہے، ایک ہاتھ آگے ہے ایک پیچھے ہے، نہ روزگار ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ چھت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے عوام کے پاس۔ لہٰذا یہ امید نہ رکھیں کہ ان کو کوئی ووٹ ملے گا۔ احتساب ہوگا، اس احتساب کو ہونا چاہیے بلا شرکت غیر ہونا چاہیے، بیانڈ دا کراس دا بارڈر ہونا چاہیے، سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے۔ جس اس ملک کو لوٹا ہے اس کو پابند سلاسل ہونا چاہیے، اس کے پیٹ سے اداروں کو چاہیے کہ وہ عوام کا لوٹا ہوا خزانہ وہ ہر صورت میں نکالے، عوام کو دیں، ملک کو جو ہے پراسپیرٹی کی جانب لے کر جائے، نہ کہ ملک کو تباہ حال کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے ملک کو تباہ حال ہی کیا ہے۔ یہاں پہ باریاں لگی ہوئی تھی، عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ کرپٹ مافیا ہے، اور پھر تیاری ہو رہی ہے اور پھر یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے حالات کچھ اور ہی نوید سنا رہے ہیں، حالات کا ٹرن کسی اور طرف ہی ہے، حالات اور جانب جا رہے ہیں، نوشتہ دیوار کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ آنے والا وقت جو ہے، جو آنے والی فضائیں ہیں وہ بڑی گرم مرطوب ہے، کیونکہ جس نے کھایا ہے وہ اس میں جھلسے گا، جس نے کرپشن کی ہے وہ اس میں جلے گا، جس نے کرپشن کی ہے وہ قید ہوگا، جس نے کرپشن کی ہے وہ جیل میں جائے گا، جس نے کرپشن کی ہے وہ سزا پائے گا، جس نے کرپشن کی ہے اس کی سیاست کو اب ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا جائے گا۔ آخر کوئی تو ہوگا، کوئی تو آئے گا جو اس ملک کو سنبھالے گا، جو اس ملک کی معیشت کو درست کرے گا، جو اس ملک سے کرپٹ مافیا جو ناسور ہے اس وقت اس ملک کے لیے اس کو ختم کرے گا۔ قوم یہ چاہتی ہے بھلے بے شک انتخابات اس وقت نہ ہو، اور چونکہ اب یہ زرداری اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی اس بات پر اتفاق کر رہی ہے کہ الیکشن بر وقت ہو، کیا یہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے انتخابات کیا 90 دن میں ہو گئے تھے؟ کیا کے پی کے انتخابات 90 دن میں ہو گئے تھے؟ کپتان نے تو حکومتیں توڑ دی تھی، آئین کے مطابق آئین سے اسی دن ماورا اقدام اٹھا کر آئین کو ختم کر دیا گیا تھا، آئین سے بالاتر ہو کے انہوں نے قدم اٹھا لیے تھے، فیصلے کر لیے تھے، لیکن جب انہوں نے نہیں کرائے تو یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ایسے الیکشن ہو جائیں گے؟ لہٰذا الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، احتساب ہوگا اور کڑا احتساب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔